اچھا اس وقت جو کہ قلبی تسکین کیا تھی؟ یہ نور ہے، ہائے اللہ پاک بھی نور ہے، جن پر اتارا گیا وہ بھی نور ہے، قرآن پاک بھی نور ہے۔ ان آنکھوں میں ایک مخصوص نور آ جاتا ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ لکھنے میں تو کوئی بڑا ایک عجیب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ، ایک ایسا تقدس والا مہینہ کہ جس کو تمام مسلمان اس مہینے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت 12 ربیع الاول بروز سوموار کو ہوئی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے عاشق رسول موجود ہیں جنہوں نے حضور پاک کے عشق میں جو کہ 12 ربیع الاول بروز سوموار کے دن قرآن پاک کی تکمیل کی، قرآن پاک کو ہاتھ کے ساتھ لکھا اور انہیں یہ قرآن پاک 3 سال 7 ماہ میں لکھنے کا ٹائم لگا، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے حضور کے عشق میں اس قرآن پاک کو 3 سال میں اور اتنے دنوں میں مکمل کیا کہ حضور پاک کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو ناظرین، 12 ربیع الاول کے دن تمام مسلمان خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسے خوش قسمت انسان کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں جس نے حضور کے عشق میں قرآن پاک ہاتھ میں لکھ دیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہاتھ سے لکھا اور ان کو کتنا ٹائم لگا اور کس طرح اتنی پیاری انہوں نے خطاطی کی کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیا نام ہے آپ کا؟ اسرار حسین قطبی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ خطاطی کا آپ کو شوق کہاں سے پڑا؟ کیسے آپ نے یہ سوچا کہ میں اتنی پیاری خطاطی کروں اور اس کے بعد میں کتابت قرآن پاک کروں؟ یہ سب سے پہلے میں نے بادشاہی مسجد لاہور میں کلام پاک دیکھے ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیصل مسجد اسلام آباد میں دیکھے۔ اس کے بعد یہ میں نے کتابت سیکھنے کے لیے ایک ادارے کو جوائن کیا، وہاں سے کچھ عرصہ لگا، اس کے بعد اس کام کو میں نے شروع کیا۔ اچھا سر، یہ آپ کو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ تقریباً 9 ماہ لگے ہیں۔ 9 ماہ پہلے آپ نے اس کی جس کو ہینڈ رائٹنگ بولتے ہیں اس کو ٹھیک کیا، اپنی لکھائی کو ٹھیک کیا، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی کتابت شروع کی تھی۔ جی۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو آپ کو کیسی مشکلات آئیں؟ کیونکہ قرآن پاک فرقان حمید کو لکھنا ایک احسان نہیں، کیونکہ اس میں زیر زبر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ زیر کی غلطی سے پورا لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کیا؟ یہ میں نے اپنے گاؤں میں وہاں یہ کام شروع کیا، مرولہ شیخ میرا گاؤں ہے۔ جی۔ لاہور سے یہ پیپر میں نے لیے تقریباً 500 ٹھیک ہے۔ اس کلر میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے جو کتابت کے لیے مخصوص سیاہی ہوتی ہے وہ قلم وغیرہ، اور اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا۔ اس میں یہ مین جو پرابلم آتا ہے نا، جی، وہ غلطی ہوتی ہے جو نہ ہو جاتی ہے انسان سے۔ مثلاً درمیان میں کوئی حرف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، ذہن میں لکھ دیا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، یا ڈبل لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مین اس میں جو اگر غلطی بڑی ہو جاتی ہے اس کی صورت میں آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے یہ صفحہ جو ہے ایک مکمل صفحہ پہلے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد زیر زبر لگتی ہے۔ جب وہ زیر زبر ہم لگاتے ہیں نا تب پتہ لگتا ہے یہاں کوئی غلطی ہوگی، کوئی حرف رہ گیا ہے یا ڈبل ہو گیا ہے یا کوئی غلطی ہوگی۔ اگر چھوٹی غلطی زیر زبر کی آتی تو وہ ریز ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی۔ اگر بڑی آتی ہے تو وہ صفحہ باہر رکھنا پڑتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بتائیے گا، آپ نے قرآن پاک کی تکمیل کتنے سالوں میں، کتنے ماہ میں مکمل کی ہے؟ یہ 3 سال 7 ماہ اور 12 دن لگے ہیں مجھے۔ اچھا، ایسا 3 سال 7 ماہ میں کیا آپ دن رات لکھتے تھے یا پھر ایک مخصوص ٹائم تھا کہ اس میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کرنی ہے؟ وہ فرسٹ ٹائم میرا ذمہ دارے کا کام تھا، اس کو کر کے فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے، آ کر ناشتہ وغیرہ کر کے، غسل کر کے، وضو کر کے، جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا، جتنا میں ٹائم دے سکتا تھا اتنا وہ۔
اچھا سر بتائیے گا کہ انسان کوئی بھی چیز لکھتا ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کی کتابت کرتا ہے تو اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب اپنے ہاتھوں سے لکھا، پھر آپ اس کی زیارت بھی کرتے، حالانکہ کہا جاتا ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا عبادت ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، جس دوران آپ لکھ رہے تھے اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جو سچا رب ہے اس کی یہ سچی کلام ہے، اور اس کے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پر یہ اتاری گئی ہے۔ یہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے روبرو اس کتاب کے جو خالق ہے ان کا یہ کلام ہے، وہ بول رہے ہیں، میں لکھ رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا تھا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! تو اچھا اس وقت جو کہ قلبی تسکین کیا تھی؟ یہ نور ہے، ہائے اللہ پاک بھی نور ہے، جن پر اتارا گیا وہ بھی نور ہے، قرآن پاک بھی نور ہے۔ ان آنکھوں میں ایک مخصوص نور آ جاتا ہے جب ہم اسے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں۔ لکھنے میں تو کوئی بڑا ایک عجیب اچھا سر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو 12 ربیع الاول کو مکمل کیا، اس کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایسا ہی کیوں تھا کہ آپ اس سے پہلے آگے پیچھے بھی کر سکتے تھے؟ یہ میری شاید اس میں بڑی خوش قسمتی ہے، جب یہ تکمیل کے قریب تھا تو 12 ربیع الاول آنے والا تھا، اور وہ 12 ربیع الاول جو آیا تھا وہ بروز سوموار 12 ربیع الاول ہے۔ حضور علیہ السلام سرکار کی جو پیدائش کا اصل دن وہ 12 ربیع الاول اور سوموار ہی ہے، اور وہ بھی بالکل وہی دن تھا، اور اس دن اللہ پاک کے امر سے یہ مجھے توفیق ملی۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا کم وقت میں بتائیے گا کہ کون سے آپ پین استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے کون سے پیج خالی استعمال ہوتے تھے جب آپ لکھتے تھے؟ یہ جیسے یہ پیج ہے، جی یہ خالی پیج ہے نیچے، ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صاف پیج، اس کے اوپر لیڈ پینسل سے لائنیں لگائی جاتی ہیں۔ خالی پیج ہے نا، یہ ایسے پیج بنڈل ہوتا ہے وہاں سے نکال کر پھر ایسے لائنیں لگانی ہوتی ہے کچی پینسل سے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس کے لائنوں پر لکھ کر پھر یہ لائنیں ریز کر دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ آؤٹ لائن لگتی ہے۔ یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا ان جو کہ پینسلوں کے بارے میں، پین کے بارے میں بتائیں کہ ان کا استعمال کیا کیا ہے؟ یہ جو نمبر ہے یہ 0 موٹا ہوتا ہے، اس کے بعد 1 2 3 4، 3 نمبر سے یہ پوری لکھائی ہے، اور 2 نمبر سے یہ موٹے کی، جہاں اللہ پاک کا نام ہے۔ اس میں یہ خاص بات یہ اللہ پاک کے جتنے نام آئے ہیں وہ ریڈ سے ایسے اور موٹے قلم سے ہے، 2 اس میں رنگ ہے۔ کیا بات ہے! تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کتنا خوبصورت، کتنی چاہت سے، کتنی روحانیت سے لکھا گیا تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک ایسے انسان موجود ہیں، جی یہ کلام پاک ہے کیا؟ یہ میری نظر میں اللہ رب العزت جو یا حی و یا قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اور تا ابد ہے۔ بالکل، ابد وہ زمانہ ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں، قیامت کی تو لمٹ ہے، بے شک، وہاں تک ہے۔ بے شک، امر عین عظیم جو قدرت دا، جی جی، امر عین عظیم جو خلقت لئی، او رب خالق دا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، ہویا نزول جو پاک رسول اتے، او ود تو ود احسان ہے۔ سبحان اللہ، پوری کائنات لئی جو افضل ہے، جی جی، وہ ایک عظیم دستور قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری کائنات لئی جو افضل ہے وہ ایک عظیم دستور قرآن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا اسرار یقین ایمان ہے۔ اس میں جی جی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ تو بے شک، قرآن پاک اپنی گواہی خود دے رہا ہے کہ یہ ذالک الکتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں قطعی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ ایک تو وہ انسان موجود تھے جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کی، تو دوسرے انسان خوش قسمت وہ ہیں جس نے قرآن پاک کو مختلف جو کہ ضلع کونسل اور سرکاری سطح پر اس کی نمائش کی اور لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کے اندر ایسی اویئرنیس پیدا کی تاکہ اور بھی لوگ ایسے کام کرنے میں دلچسپی رکھیں، اور بھی لوگ گھروں میں بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی کتابت کریں، اور ایک اتنی
میں کہتا ہوں کہ خوش خطی کے ساتھ لکھیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام سے خوش ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم جعفری صاحب، سید ندیم جعفری صاحب سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں تک اس قرآن پاک کی نمائش کروائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سر بتائیے گا کہ ہمیں بتا رہے تھے اسرار صاحب کہ آپ نے اس قرآن پاک کی ضلع کونسل، آرٹ کونسل اور بہت سے سرکاری سطح پر آپ نے اس کی نمائش کروائی ہے، تو سر بتائیے گا وہاں پر لوگوں کا دیکھنے کا کیسا انداز تھا، لوگ اس کو دیکھ کر ان کی کیفیت کیسی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخدمت ویلفیئر کونسل انالہ خورد گزشتہ 32 سال سے جو ہے ایسے افراد جو اپنی سروسز پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اسرار حسین قطبی صاحب نے یہاں پہ قرآن کریم فرقان حمید کا دوسرا نسخہ، دوسرا قرآن شریف لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جب یہ پہلا لکھ رہے تھے تو اس دوران بھی میری ان سے جو ہے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو جب مکمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے جتنے بھی احباب ہیں، دوست ہیں، ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، ان کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے اور صدقہ جاریہ والی چیز ہے۔ ہم نے ابتدا ہی سے ان طلباء و طالبات کو، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان جوانوں کو یہ میسج تھا کہ آپ کے پاس جو بھی فن ہے اس کو آپ احاطہ تحریر میں لائیں۔ اسی طرح جب میری ملاقات اسرار حسین قطبی صاحب سے ہوئی تو یہ غالباً اس وقت 26واں پارہ جو تھا وہ لکھ رہے تھے، اور میں جو ہے ان کے پاس جب میں گیا تو میں نے ان سے یہ 3 کویسچنز تھے اس وقت میں نے ان سے کیے تھے کہ ایک تو یہ آپ اللہ کا جو لفظ ہے استعمال کرتے ہیں یہ آپ بڑا کرتے ہیں اور سرخ پین سے کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور تیسرا یہ کہا تھا کہ یہ جو پیپر تھا نا، اب جو آئندہ آپ پیپر استعمال کریں گے وہ آپ ایک اچھا پیپر جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تیسری چیز یہ تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ مخصوص سیاہی ایسی ہوتی ہے کہ اوپر پانی بھی پھینک دیں تو وہ ضائع نہیں ہوتی، جیسا کہ اب یہ استعمال کریں دوسرے قرآن شریف میں۔ یہ پیلی کون کی سیاہی بعد میں انہوں نے استعمال شروع کیا تھا، پہلے جو تھی وہ عام سیاہی استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا یہ تھا کہ یہ جو چیزیں تھیں نا یہ آرٹ کے طور پہ کچھ چیزوں کو یہ ہائی لائٹ کرتے تھے، ہائی لائٹر سے یا جو ہے مارکر سے، تو یہ 3 چیزیں تھیں وہ میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ دیکھیں یہ قرآن شریف، قرآن کریم فرقان حمید کا آنا یہ سب بہت بڑی بات ہے، اور جس پہ آیا وہ آقا دو جہاں سرور کونین نبی خاتم المرسلین ہیں، اور بالکل ہماری جو ہے رب العالمین کے بعد رحمت للعالمین ہیں، وہ دنیا کی کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان پہ یہ قرآن کریم اتارا گیا۔ ہم نے اس کو ہر سطح پہ ان کو پذیرائی دینے کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں، سرکاری اداروں میں، بلدیات میں، میونسپل کمیٹیز میں، تحصیل کونسلز میں، یونین کونسلز میں، اور پھر ضلع کی سطح پہ ہم نے ضلع کونسل میں بھی یہاں پہ بھی ان کو بھی وہاں پہ بھی لے کے گئے، اور پھر ہم ڈویژن کی سطح پہ بھی، پھر لاہور، اور پھر جو میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے جی چلتا رہا، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک اچھا کام ہے اور ایک اچھی کاز ہے، اور جو بندہ بھی کام کرے گا ظاہر ہے اونچا نام اللہ کی ذات، اللہ کے جو اونچا نام ہے اسی کا ہے جو خیر تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ اسرار حسین قطبی صاحب نے ایک کام کر کے ایک خیر والی بات کی ہے، اچھے کام کی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، تو جو اچھا کام کرے گا اس کا نام بھی ہوگا، اور یہ آخرت کے لیے بھی ہوگا اور دنیا کے لیے بھی ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ جو دوست ساتھی ہم سفر، کئی بچیاں اور بچے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو کچھ اسلامی خطاطی کے حوالے سے، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے، یا کو کیلی گرافی کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دامے درمے سکھنے قدمے رہیں گے۔ تو جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی سید ندیم جعفری صاحب کی، جنہوں نے بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح لکھا گیا ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ کس طرح ایک ان کو ہر چیز کا بتایا کہ آپ نیکسٹ جو کہ اچھی سیاہی کا استعمال کرے، اچھے کاغذ کا استعمال کرے، اور ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی جو کہ وہ ایک فرق محسوس ہو رہا ہے، کاغذوں میں کتنی پیاری لکھائی ہے۔ ناظرین، آپ ان کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔